اللہ علیم بذات الصدور الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد الذی قیل فی شانہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی والذی قیل فی شانہ لولاک لما خلقت الافلاک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم الصلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان کے یہ صفحہ اعلیٰ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار آپ تمام احباب کا محمد و آل محمد کے ذکر میں تشریف لانا آپ کی ایک سانس جناب سیدہ کی نالین کے صدقے میں عظیم عبادت شمار فرمائے۔ جو منتیں حاجتیں مرادیں آپ دلوں میں لیے بیٹھے ہیں مالک تمام دعائیں مستجاب فرمائے۔ ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ مولا کے عاشق زیادہ ہے، آواز بالکل تھوڑا ہے۔ نعرہ رسالت۔ بابا جی ذرا گونج کم کیجئے۔ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت جناب اشرف عاطف بھائی کی طرف تھے، 8 بجے کا میرا ٹائم تھا اور 8:45 ہو گئے ہیں۔ جو ذاکر صاحب اس وقت آپ میں موجود ہیں، یہ صرف ذاکر نہیں ہے بلکہ ایک عظیم شخصیت بھی ہیں، ایک بہترین عامل بھی ہیں اور ہمارے بزرگ بھی ہیں۔ تو آپ کی وجہ سے مجھ سے یہ گستاخی سرزد ہو رہی ہے کہ میں ان کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، جس سے جتنا ٹائم طے کیا ہو اگر اسی کے مطابق۔ بابا جی مہربانی جناب، میں جو آپ کے سامنے ہوں میں ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، ہمارے بزرگ ہیں یہ۔ تو انہوں نے اب مجھے اجازت دی ہے تو میں جتنا ٹائم حکم ہو رہا ہے کہ 30 منٹ پڑھیں، آدھا گھنٹہ، میں انشاءاللہ ان کی عقیدت میں 27-28 تک انشاءاللہ رہوں گا تاکہ مزید ان کی میں دعا حاصل کر سکوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں بھائی جہاں بھی مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے تو ذاکر ہو یا عالم دین ہو یا مجھ جیسا 2 ٹکے کا طالب علم ہو، وہ کوشش کرتا ہے کہ ان دنوں میں اپنا موضوع سخن پاک حسین کی پاک اماں ہو۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اسی بارگاہ میں سجدہ ذکر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام سن لیجئے، صفحہ نمبر سن لیجئے، مصنف کا نام سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں جملہ پڑھتا ہوں۔ اگر تو ڈھیر ساری دعا آئی، جتنا اچھا جملہ ہوا اس کے مطابق تو پھر بات آگے بڑھے گی، ورنہ ممبر پہ آ گئے، حاضری ہو گئی، آپ کی زیارتیں ہو گئیں۔ ایک عورت آئی پاک شبیر کی پاک والدہ کی بارگاہ میں، اس نے ہاتھ جوڑے، کہا پاک بی بی قرآن کی ایک آیت پوچھنی ہے اور آپ ہی سے پوچھنی ہے، چونکہ کائنات میں آپ عصمت کی وہ واحد رحل ہیں جس کے سینٹر میں 11 قرآن آئے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ عصمت کی وہ پاکیزہ رحل ہیں جس کے سینٹر میں
11 कुरान नाजिल हुए हैं। पाक बीबी मैंने आप ही से पूछना है, पहले ये बताइए कि आपको अपने नौकर की आवाज़ साफ़ आ रही है? अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे। कहा पूछो। कभी भी मैंने एक लफ्ज़ पूछना, इसके बाद आगे पढ़ूँगी। कहा पूछो। अच्छा, पहले किताब का नाम सुन लीजिए, बिहारुल अनवार, इसकी 110 जिल्दें हैं, तीसरी जल्द से पढ़ रहा हूँ और सफ़ा नंबर 26 है। अल्लामा बाकर मजलिसी लिखने वाले हैं, अरबी मतन से पढ़ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बाद में चेक कर सकते हैं। कहते बीबी ये बताइए कि अर्श का मतलब क्या है? पाक सईदा फरमाया पहले तू बता फर्श का मतलब क्या है, ताकि तू जल्दी पिक करे मेरी बात को। कहा बीबी फर्श नीचे वाला। फरमाया बस इसे समझ ले, अर्श ऊपर वाला। नीचे वाले हिस्से को फर्श कहते हैं, ऊपर वाले को मालिक आपको सलामत रखे। रायवेड में मजलिस पढ़ना भी जहाज से कम नहीं है। मेरे मोहतरम सामीन तवज्जो रखिएगा, वो कहती है पाक बीबी जब अर्श का मतलब, आपने इधर उधर बैठना है, 30 मिनट हो जाने उतनी देर तक, मैंने चले जाना है। पाक बीबी जब अर्श का मतलब ही ऊंचा है, बुलंद है, फिर क्या वजह है? अल्लाह जब कुरान में अर्श का जिक्र करता है तो खाली अर्श नहीं कहता, बल्कि कहता है वाह वाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कि मैं अल्लाह रब हूँ उस अर्श का जो अज़ीम है, जो पहले ही ऊंचा है, फिर अल्लाह इसे अज़ीम कह के डबल ऊंचा क्यों कहता है? पाक बीबी मुस्कुरा कहती है इसकी फ़कत वजह यह है, अल्लाह ने जब मुझ ज़हरा को अपने पर्दा गैबत में खल्क किया था तो मेरे बदन अतहर से जो नूर बचा था उसी से अल्लाह ने अर्श बना दिया था। बादशाह आपको सलामत रहे। हैदरी भाई शुक्रिया, हैदरी भाई मालिक आपको सलामत रखे। मालिक आपको सलामत रखे। जो नूर बचा था उस नूर से अल्लाह ने अर्श बना दिया। अच्छा जी, चले, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। मर्जी जनाब की। बलागुल कुरान तर्जुमा है शेख मोहसिन अली नजफी साहब का, जो जामिअतुल कौसर के प्रिंसिपल हैं इस्लामाबाद। वो अर्श की तफसीर में लिखते हैं कि एक बार वेख लो जी, वो लिखते हैं अर्श उस जगह को कहते हैं जहाँ कायनात की किस्मत तकसीम होती है, और वो किस्मत तकसीम होने वाला मरकज़ सदका है जनाब सैयदा के बचे हुए नूर का। अब 2 बार मैं लफ्ज़ दोहराऊंगा। कितनी बार जी? तीसरी बारी मैं जनाब के चेहरों की ज़ियारत करूंगा कि हम ज़ाकिरों की ज़ोर आवाज़ या ख़तीबों की इस पे आप बोलते हैं या लफ्ज़ की गहराई पे भी आप बोल सकते हैं। 2 बार लफ्ज़ दोहराऊंगा। अर्श बना है जनाब सैयदा के बचे हुए नूर से, अर्श बना है जनाब सैयदा के बचे हुए नूर से। रायविंड वालों यही वजह है जो भी वहां जाने की कोशिश करता है उसके पर जल जाते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। अच्छा, अब मैंने मोहतरम मजमे को देखा, तकरीबन 80-90% बंदे बोले हैं, 10% बंदे चुप हैं। अब वो जो चुप हैं वो ज़रा मेरी तरह थोड़ा दिमाग वाले हैं, उनको भी तनहा नहीं छोड़ना। आइए जी, आप तक बात पहुंचाने के लिए मैं एक नामुनासिब सा सवाल पूछता हूं, गैर मुनासिब है, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन समझाने के लिए मुझे पूछना पड़ रहा है। मोहतरम सामीन, मुझे ये बताइए कि मेरे पाक मुस्तफ़ा नूर से बने हैं, नार से बने हैं या खाक से बने हैं? मुझे माफ़ कीजिए, ज़रा सवाल ला यानी है, नूर से बने, आपकी मेहरबानी। अब मुझे ये बताइए कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूर से बने हैं, नार से बने हैं या खाक से बने हैं? जवाब आपका सही है, यानी आपका मतलब यह है कि पाक मुस्तफ़ा भी नूर से बने हैं, जनाब जिब्रील भी नूर से। हालांकि एक नूर सैयदों के सैयद का है, दूसरा नूर उनके घर के दर्जी का है। मेहरबानी, हैं दोनों नूर, एक फरिश्तों का सरदार है, एक नबियों का सरदार है। अगर वाकई आप इल्मी बात छुपी भी हो तो सुन लेते हैं, फिर जुमला कहता हूँ, ये समझ लीजिए, एक अल्लाह का नूर है, एक माथे का सदका है। बाबा जी ठीक है ना जी, खुदा आपको सलामत रखे। हैं दोनों नूर।
اچھا میں نے یار میں نے پہلے کہا رائمنڈ ہے ادھر ہی. اللہ آپ کو سلامت کرے. جب مجھے عاطف بھائی نے کہا تھا نا کہ رائمنڈ پڑھنا ہے, میں نے 2 بار پوچھا تھا رائمنڈ پڑھنا ہے, ان کا ہاں, میں کہا چلو رائمنڈ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اللہ آپ کو سلامت. کہ آپ کو پتا آپ کا علاقہ تبلیغی حوالے سے پوری دنیا پہ مشہور ہے جی. خدا آپ کو سلامت رکھے. محترم مجمع کہہ رہا ہے مصطفیٰ بھی نور سے ہیں, جبریل علیہ السلام بھی, ذرا نور اونچا کہیے, جبریل بھی. لو جی اب میں کھڑا ہوتا تو جھولی اٹھا لیتا, اب چونکہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ میری جھولی سمجھیں جی. یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر حق بنے تو خیرات ممبر تک آنی چاہیے. پھر آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے مصطفیٰ بھی نور ہے, جبریل بھی نور ہے, پھر وجہ کیا ہے؟ ایک سدرہ پہ جا کے پروں سمیت جلتا کیوں ہے, دوسرا جوتیوں سمیت جلتا کیوں ہے؟ بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. علمی بات ہے یا نہیں بھائی؟ بابا جی سوچنے والی بات ہے یا نہیں چاچا جی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا اپنا ذہن آگے لے جاؤ. وہی راہ وہی فطرس کب تک سنتے رہو گے؟ اب مجلسوں کو آگے بڑھنا ہے, اب نیٹ کا دور ہے, سم کا دور ہے, اب آگے بھی بڑھنا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. کتابیں پڑھیں اور پڑھے لکھے طریقے سے سوال کریں. ٹھیک ہے, صرف تنقید برائے تنقید کسی کی اصلاح نہیں کر سکتی. ہاں خدا آپ کو سلامت رکھے. پڑھیں اور کوشش کریں کہ علم ہضم ہو. وجہ کیا ہے؟ ایک نور بھائی جان پروس, میں نے کہہ رہا, امام غزالی کہتے ہیں جن کے مشن کی تبلیغ رائیونٹ سے ہوتی ہے نا, وہ احیاء الدین میں یہ فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا تھا لو دنو تو انورتا لا ترک, تو اللہ کے رسول یہ میری حد ہے, اگر میں ایک پوٹا بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. وجہ کیا ہے؟ ایک نور پروں سمیت جلتا کیوں ہے, دوسرا جوتیوں سمیت چلتا کیوں ہے؟ تیرے چھٹے بادشاہ سے پوچھا گیا مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ فقط یہ ہے سدرہ سے آگے جاگیر زہرا ہے. بابا جی وہاں بسم اللہ کرا. مالک آپ کو سلامت رکھے. شاہ جی سدرہ سے, جی بسم اللہ کرا. مالک آپ کو سلامت رکھے. لو جی بابا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ گھنٹہ تو اب بنتا ہے نا, میرا ایک سو آ جائے گا جی اتنی دیر میں. مولا آپ کو سلامت رکھے. جتنا آپ نے حکم فرمایا ہے بس اتنا ہی ہوگا جی. مالک آپ کو سلامت رکھے. لو جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی کوئی ایسی بات گہری ہو تو پھر آپ اٹھ کے پیسے بھی دیتے ہیں, پھر ٹھیک ہوگا جی. جو بندے بالکل خاموش ہیں جی وہ داد نقد دے سکتے ہیں. وہ نہیں جی. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو سامعین محترم ایک قصیدہ پڑھنا ہے میں نے اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہوئے, اور میں جناب کو سلام کرتا ہوں. میں آپ کے سامنے ذاکر بسورا ہوں, میرے بعد انشاءاللہ میں سورہ کے منبع ہیں اور بہترین الفاظ سازی کرتے ہیں. استاد و ذاکرین ہیں, وہ آپ کو سریلے قصیدے سنائیں گے. ایک قصیدہ ذرا اپنے بسورے نقل سن لیجئے. اصفہان کا بادشاہ ہے جسے مناظرے کا بڑا شوق تھا. اس کا جی چاہتا تھا کہ ہر وقت میرے دربار میں علمی مناظرہ ہوتا رہے. کبھی یہودی عیسائی, کبھی ہندو سکھ, کبھی مسلم و کافر, حتیٰ کہ کبھی شیعہ سنی, بس علمی باتیں ہوتی رہیں. 7 عیسائی پادری اس کے دربار میں آ گئے. سلام سلام, آپ بادشاہ ہیں جی؟ آپ علم کو پسند کرتے ہیں جی؟ علم دوست ہیں جی؟ علماء کا حیا کرتے ہیں جی؟ انعام شنام بھی دیتے ہیں جی؟ اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. میں عیسائی ہوں, یہ میرے ساتھ 6 اور بھی علماء ہیں, اور ہم ایسے عیسائی علماء ہیں جو تورات کے حافظ ہیں, انجیل کے عالم ہیں, زبور کے عالم ہیں, اور عیسائی ہونے کے باوجود قرآن کے حافظ ہیں. 4 کتابوں کے ہم ماہر ہیں. سوال کرنے کی اجازت ہے کا سوال کرو. رائیونڈ ہے, مائک آن ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے, میرے بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں, انتہائی علمی ماحول ہے, پاک و پاکیزہ جگہ ہے. جناب سیدہ پاک کے ذکر کے ایام چل رہے ہیں. اگر جناب کو سمجھ آئے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا, کچھ بھی نہیں کہا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا, پھر آپ کی پاکیزہ آواز اس دور میں ممبر تک تو آنی چاہیے نا. وہ کہتا ہے بادشاہ یہ بتائیے آپ مسلمان ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے جی ہاں. وہ کہتا ہے مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں, جناب کون سے مسلمان ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے الحمدللہ میں سنی مسلمان ہوں. وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت اہل سنت ہیں آپ, تو یہ بتائیے قرآن کے بعد, بھائی توجہ رکھیے گا, آپ کی سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ بادشاہ کہتا ہے بخاری شریف. توجہ رکھیے گا. وہ کہتا ہے بادشاہ آپ کی بخاری شریف میں لکھا ہے نا کہ حسین کی ماں ہر ماں سے افضل ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی. بسم اللہ شاہ جی, خدا آپ کو سلامت رکھے. سارے ہائے دری بھائی, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آپ نے بڑا سادہ لفظ اس کی گہرائی کو جانچا ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں جی, خدا آپ کو سلامت رکھے. پھر سنیے, کیا یہ بات بخاری کے مطابق ٹھیک ہے؟
کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے؟ بادشاہ کہتا ہے میں اگرچہ عالم نہیں ہوں، میں ایک بادشاہ ہوں، لیکن یہ میں بھی جانتا ہوں کہ نبی پاک کا فرمان ہے ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، کہ رسول فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں سے افضل ہے۔ بدبختی یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے، پنجاب لیول کی بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان کی نہیں، پنجاب لیول کی، کہ مجھ جیسے ان پڑھ لوگ ممبر پہ زیادہ ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، یہ ہمیں ماننی چاہیے، جو خامی کمی ہے اسے انسان کو ماننا چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کا خطبہ ہی صحیح نہیں ہے، زیر زبر ٹھیک نہیں ہے، پذیرہ ہی بڑی ہے لیکن زیر زبر ٹھیک نہیں۔ تو اس وجہ سے بہت ساری باتیں کھل کے آپ تک نہیں پہنچی۔ مثال سنیے، یہ ہے جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں، ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، آپ کہیں گے یہ کڑی نویں گل ہے، ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ بی بی فاطمہ عالمین کی عورتوں سے افضل ہے، سردار ہے۔ خدا کی قسم صحیح طرح اس بات کو نہیں پہنچایا گیا، میں پنجاب کی حد تک بات کرنے لگا ہوں، بات غلط ہو میری گردن کاٹ کے کتوں کو کھلا دیں، صحیح ہو پھر آپ کی آواز ممبر تک آنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے۔ بھائی جان سن رہے ہیں؟ بھائی جی سن رہے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ترجمہ ہے بابا جی یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا کہ پاک مصطفیٰ کی والدہ گرامی سے بھی حسین کی ماں افضل ہے۔ میں نے حدیث کی کتابوں میں وہ بہار الانوار ہو، وہ سفینۃ البحار ہو، وہ وسائل الشیعہ ہو، وہ المستدرک ہو، وہ اصول کافی ہو، ملا یاد الفقی ہو، وہ تہذیب الاحکام ہو یا الاستبصار ہو، میں نے حدیث کی جتنی کتابیں آپ کے 2 ٹکے کے نوکر نے دیکھی ہیں، اس میں نے توجہ رکھیے گا ایک سید زادی کی عظمت دیکھی۔ پہلے سننا ہے یہاں سے، پھر پنجابی میں کہتا ہے چتنا ہے، چت کے دل پہ پیش کرنا ہے، دل بولو تو پھر بولنا ہے ورنہ چھٹی ہے۔ میں نے ایک سید زادی کی ایسی ہیبت دیکھی حدیث کی کتاب میں بابا جی کہ اس سید زادی کی جوتی کی دھمک سن کے کعبہ ٹوٹ گیا تھا۔ اگر سمجھ آئیے تو بولنا چاہیے تھا آپ کو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس پاک سید زادی کی بابا جی نالین کی عظمت کی ہیبت شاہ جی سن کے کعبہ، میں نے یہ نہیں کہا کہ کعبہ پھٹ گیا تھا، لفظ پھٹنا مناسب نہیں ہے۔ مثال سنیے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ ہے چہرہ، اب پنجابی میں کہتے ہیں منہ، اپنا منہ تو ویرو ہمیں منہ نو، پنجابی منہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ سارا منہ نہیں ہے بھائی، عربی میں اسے کہتے ہیں وجہ، کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں فم، کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں اسے کہتے ہیں فیس، اور اسے کہتے ہیں ماؤتھ، ٹھیک ہے جی؟ اس کا مطلب ہے یہ اور چیز ہے اور یہ اور۔ پنجابی میں منہ کہہ دیتا ہے دونوں کو، میں تیرے منہ تے چانڈ ماری، تو برکی منہ چھپائی، پنجابی میں دونوں کو منہ کہتے ہیں، حالانکہ فرق ہے۔ تو یاد رکھیے، بسم اللہ بھائی، علم دوست بیٹھے ہیں، جب انسان ہنستا ہے نا، یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے مولا علی کا نام لے کے ہنستا ہوں، دیکھیں یا علی، مولا علی کا نام لے کے ہنسنا عبادت ہے نا، دیکھیے میں پھر دیکھیے میں آپ کے سامنے لفظ علی پاک پہ ہنستا ہوں، مسکراتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ میرے چہرے پہ اثر زیادہ کہاں آیا؟ یا علی کہاں آیا؟ یہاں ہے نا، فم پہ ہے نا۔ اس کا مطلب ہے جب چہرہ خوش ہوتا ہے نا تو دروازہ کھلتا ہے۔ آج کے بعد نہ کہنا 13 رجب کو کعبہ پھٹا تھا، نہیں، علی دیکھ کے ہنسا تھا۔ صدقے جاواں، بادشاہ کو سلامت رکھے، جسے سمجھ آئیے اس کا ہاتھ فضا میں آنا چاہیے جی، حیدری، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے جی۔ بسم اللہ بھائی جان ذاکر صاحب، تو یہ جو پاک سیدہ ہیں یہ مولا علی کی والدہ گرامی ہیں، یہ جو کعبہ میں آئی ہیں، جن کی جوتی کی آواز سن کے کعبہ ٹوٹا تھا اور کعبے نے ادب میں راستہ دیا تھا، یہ مولا علی کی والدہ ہیں۔ اور رسول کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ماں سے بھی حسین کی ماں۔ اب چونکہ مجھے پتا ہے کہ رائیونڈ ہے، اب میں آپ کے وسیلے سے 2 ماؤں کا ذکر کرتا ہوں جلدی جلدی، اور آپ کے توسط اور وسیلے اور فیض سے ان بھائیوں تک پیغام پہنچاتا ہوں مذہب جعفری کا جن کا یہاں آنے سے نکاح ٹوٹتا ہے یا نکاح خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اب میں ان بھائیوں تک پیغام پہنچاتا ہوں، 2 ماؤں کے نام لیتا ہوں، مہربانی کرنی آپ نے
حق بنے تو آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، بلند آواز سے اپنے نوکر کی تائید کرنی ہے، ذاکر سمجھ کے نہ صحیح، مسکین مسافر پردیسی تو ہوں نا میں، تو پردیسی سمجھ کے آپ نے میری تائید کرنی ہے۔ میں 2 ماؤں کے نام لیتا ہوں، ایک تیری میری قرآنی ماں ہے، ایک جسمانی ماں ہے، سانجھی ماں مشترکہ۔ تیری میری قرآنی ماں کا نام ہے حضرت عائشہ، چونکہ جس سے مصطفیٰ شادی کریں وہ تیری میری قرآنی ماں ہے، تو حضرت عائشہ ہماری قرآنی ماں ہے، اور جہاں جہاں آدمیت ہے ہم سب کی ماں کا نام حوا ہے، اس کا مطلب ہے حوا ہم سب کی جسمانی ماں ہے، عائشہ ہم سب کی قرآنی ماں ہے۔ اور مصطفیٰ کے کہنے کا مطلب یہ تھا میری زہرا عائشہ سے بھی افضل ہے، حوا سے بھی افضل ہے۔ سرکار سنیں جی، آپ جی ہیں بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ترجمہ ہے ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ آپ نے بڑا اچھا سنا، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ وہ کہتا ہے بادشاہ یہ حدیث ٹھیک ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہے، بخاری شریف میں لکھی ہے، صحیح بخاری میں لکھی ہے، صحیح بخاری میں ساری باتیں صحیح ہیں، اسی لیے اس کا نام ہے صحیح بخاری۔ کہا ٹھیک۔ کہا بادشاہ جان کی امان پاؤں تو اب سوال کروں؟ کہا کرو۔ کہا بادشاہ میں کہتا ہوں ہماری پاک مریم تمہاری پاک سیدہ سے افضل ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے بھائی، آپ کا عقیدہ آپ کو منظور۔ کہتا بادشاہ صرف عقیدہ نہیں، دلیل ایسی کہ پہاڑ ہل جائے۔ اچھا اتنی بڑی دلیل؟ اور دلیل بھی آپ کی کتابوں سے نہیں، قرآن سے۔ کہا تو قرآن سے ثابت کرے گا کہ جناب مریم افضل ہے؟ کہاں بادشاہ ابھی ثابت کرتا ہوں، کرو۔ سر تو نہیں قلم ہوگا؟ کہا نہیں، کرو۔ کب بادشاہ توجہ گئی، میل سے زیادہ ہلنے کا نام نہیں ہے بھائی، علمی بات ایک بھی ہو جائے تو میل کا حق ادا ہو گیا۔ میرے بعد پہاڑ ہیں علم کے، قصائد کے۔ یوں قرآن کی طرف اشارہ کر کے شاہ جی عیسائی کہتا ہے آپ کے قرآن میں ہماری مریم کا نام 25 بار آیا ہے، جبکہ تمہارے قرآن میں تمہاری زہرا کا نام 1 بار بھی نہیں ہے۔ یہ گل ٹھیک ہے، یہ گل ٹھیک ہے۔ میں تو دیکھنا ادھر عیسائی ادھر درباری علماء، بادشاہ نے یوں دیکھا، ٹھیک ہے پہ کہا ٹھیک ہے، سوال ٹھیک ہے جی، اعتراض ٹھیک ہے جی، جناب سیدہ کا نام جی، مریم کا نام 25 بار جی، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ سیدہ افضل ہے جی، یہ ہمارے عقیدے پہ ضرب لگا رہا ہے جی، سوال ٹھیک ہے جی، اعتراض ٹھیک ہے جی، جواب ہے نہیں، حلوہ کا یہ وہ اس کا جواب نہیں ہے۔ کہا نہیں۔ بادشاہ کے تیور بدلے، عقیدے پہ بات ہے تو آپ کو پتا پھر مسئلہ تو بنتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اگر جواب نہیں ہے کوئی حل ہے، کوئی سلوشن ہے؟ کتنی توجہ آپ کی، اسے مجلس کہتے ہیں کہ آپ کے سانسوں کے بعد ممبر تک آ رہی ہے، یہی مجلس ہے۔ کوئی حل ہے؟ ایک مولوی کہتا ہے بادشاہ سلامت میرے پاس حل ہے، جلدی 10 کہنا۔ کہتا ہے بادشاہ اگر عیسائیوں سے بات کرنی ہے نا تو ان کے مولوی کو بلا، وہ شروع سے جانتے ہیں مباہلہ کیسے جیتا جاتا ہے۔ بابا جی مولا سے ہے تو تندرست سے اللہ آپ کا سایہ سلامت، حیدری خدا آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہے بھائی، مہربانی، ان کے پاس تجربہ ہے اس بات کا۔ ان کے مولوی کو بلا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ایک قاصد بھیجا، وہ پہنچا، اس نے جا کے دستک دی، اندر سے ایک بی بی کی آواز آئی، کون؟ کہا باجی مولوی صاحب کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ تو 5 دن کے لیے قبلہ گئے ہوئے ہیں، وہ تو 5 دن کے بعد آئیں گے۔ انہیں قاصد کی پیاندہ ہے، کافر دی لوڑ پئی تے کار ہی کوئی نہیں۔ آپ کو پتا نا ہمیں یہی کہا جاتا ہے نا کہ ان کے پاس نہ شکل ہے، نہ عقل ہے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، کافر کافر شیعہ کافر، کون نہیں جانتا اس نعرے کو، دیواریں بھری پڑی ہیں۔ اچھا میرے سامنے کوئی کہتا ہے نا جیسے آپ مسکرائے ہیں نا، بھائی چھوٹے پتر آواز نہ آئے، پتر میرے تو دیکھو، خدا کی قسم میں مسکرا دیتا ہوں۔ کوئی کہنا شیعہ کافر، اللہ کی قسم میں مسکرا دیتا ہوں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا سمجھنا غلط ہو، بزرگ بیٹھے ہیں وہ تائید کر دیں گے اگر صحیح ہوا تو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، کافر وہ ہوتا ہے جس کا امام کافر ہوتا ہے۔ بابا جی ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھیے میری دعا، دیکھیے میری دعا، میں کہتا ہوں یا اللہ 70-72 لوگ رل کے 70
70-72 لوگ رل کے مل کے کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کافر ہیں. مالکم مان لے کہ ہم کافر ہیں, تو بھی کہتے ہم کافر ہیں, اور انہیں جو کٹھے ہو گئے نا مان لے. میں شیعہ کہہ رہا ہوں بھائی, ممبر پہ کہہ رہا ہوں, مائک کے سامنے, سید زادے کے ذاکر صاحب کے سامنے کہہ رہا ہوں. وہ 70-72 لوگ کہتے ہیں کہ کافر کافر شیعہ کافر. مالک مان لے, تو ڈکلیئر کر دے کہ ہاں ہاں شیعہ کافر ہیں, تو نے مان لیا. اب 70-72 کی مانی ہے, ایک مسکینوں کی بھی مانے گا نا, تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, اللہ کی یقیناً نوازا کہ چل جائے گا مجتبی بول پھر کیا مانگتا ہے. میں نے کہا مالک انہوں نے کہا شیعہ کافر ہے, تو مان جا کہ ہم کافر ہیں, ایک ساڑھی مان لے. سمجھ آیا تک کنجوسی نہیں کرنی. کون سی؟ پروردگار قیامت کے دن ہمیں وہیں رکھنا جہاں ابو طالب ہوگا. بادشاہ آپ کو سلامت ہے کہ بابا جی ہمیں کافر کہتے ہیں, صدقے جانا مولا آپ کو سلامت ہے. کہا کافر کی ضرورت پڑی تو وہ گھر ہی نہیں آیا, وہ واپس آیا, دربار میں پہنچا. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت کار نہیں ہو. کہا کیا ہوا؟ کیا؟ کہا 5 دن کے بعد آئے گا. کہا کوئی بات نہیں, ہم 5 دن اس کا انتظار کرتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں. جیسے آپ مہمانوں کو گیسٹ ہاؤس میں بٹھائیں, خاطر خدمت تواضع ان کی کریں, جیسے وہ شیعہ مولوی آتا ہے بات ہو جائے گی. 5 دن گزرے, مول صاحب گھر پہنچے. بیوی نے بتایا کہ بلا اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے, پورے شہر میں سناٹا ہے, بادشاہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. توجہ ہے جناب, تو مسئلہ بڑا بنا ہوا ہے, اب دیکھیے کیا ہوگا. کہا اچھا ہوا کیا ہے؟ کہ بادشاہ سلامت اس طرح اس نے سوال کیا ہے, سارے مسلمان پریشان ہو گئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ جناب سیدہ کا نام قرآن میں ایک بار بھی نہیں ہے, جبکہ جناب پاک مریم کا نام 25 دفعہ ہے. اتنے میں وہ قاصد آ گیا. ذاکر صاحب بھائی جان, قاصد نے آ کے دستک دی. جی مولوی صاحب. کہا وہ دربار میں بادشاہ سلامت بلا رہا ہے. کہا اچھا. مولوی صاحب نے علی ولی اللہ پڑھ کے امامہ سر پہ رکھا, ناد علی پڑھ کے آواز بے تن کی, اس کے ساتھ چلے. ذاکر صاحب توجہ رکھیے گا. جو ہی دربار میں پہنچے, اس طرف عیسائی علماء تھے, اس طرف مسلمان علماء تھے. سامنے سے وہ شیعہ مولوی داخل ہوا, اسے دیکھ کے سارے مولوی کہنے لگے او آ گیا جے, او آ گیا جے. قریب جا کے اس سے پوچھتے ہیں اس طرح کا مسئلہ ہے, تیرے پاس کوئی جواب ہے؟ وہ کہتا ہے ایک جواب نہیں, کروڑ ہیں. وہ کہا کروڑ ہیں تو ایک کی سانو دے. کہتا ہے سوری آپ کو جواب نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کہا جواب دوں گا تخت والے کو, کیونکہ تخت ابھی خالی تھا نا. کہا تخت والے کو جواب, بابا جی اشارہ ہے. کہا تخت والے کو جواب دوں گا. کہا وہ کیوں؟ کہا تخت والا آئے گا, وہ آ کے مشکل پیش کرے گا, میں مشکل کشائی کروں گا تاکہ زمانے کو سمجھ آئے تخت والا جب بھی پھنستا ہے ہم ہی مشکل کشائی کرتے ہیں. پھر وہ جھوم جھوم کے کہتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بسم اللہ بابا جی, خدا آپ کو سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ. تو کہا جب تک, شاہ جی مہربانی, جب تک, جی ذاکر صاحب کوئی پرابلم تو نہیں؟ کہا بسم اللہ کرنا. کہا جب تک تخت والا نہ آئے میں بات آگے. انہوں نے کہا ٹھیک. اتنے میں وہ ایک بھائی, چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی ہے ذرا, اتنے میں وہ ایک ٹلی سی بجی اور ایک آواز آئی, با ادب با ملاحظہ ہوشیار ذل سبحانی تشریف لا رہے ہیں. اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ تاج پہنے وہ نکلا, ایک بی بی اس کے دائیں طرف, ایک بی بی بائیں طرف. پنکھا چل کدھر بادشاہ ماری نہ جائے. سیدھا بادشاہ آ کے تخت پہ بیٹھا. میرے تک دیکھیے, ایک بی بی یہاں کھڑی ہو گئی شاہ جی, ایک یہاں کھڑی ہو گئی, پنکھے. ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ شاید آپ حیران ہو جائیں, لیکن چونکہ میں شیعہ طالب علم ہوں, بات ذمہ داری سے کرتا ہوں. میرے پاس فضولیات نہیں ہیں, میں خاص کر کے ممبر پہ بکواس اور بدتمیزی بات تہذیبی کرنے کا عادی نہیں ہوں. توجہ رکھیے گا, جملہ ایسا آپ خود حیران ہوں گے, ابھی حیران ہوں گے. اس نے یوں دیکھا, او تو شیعہ مولوی ہے؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ. جواب ہے؟ اس نے کہا جی کروڑوں. دے گا ابھی؟ کہاں جواب دے گا. کہاں؟ اچھا یہ بتا کہ میں کیسے مانوں کہ تو شیعہ ہے, پہلے یہ دلیل دے کہ تو شیعہ ہے. کہتا جی کوئی بات نہیں. یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ رائمنڈ والے مسلمان شیعہ بھی حیران ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو ماتم کرے وہ شیعہ ہے, خدا کی قسم غلط ہے. میں نے عیسائیوں کو ماتم کرتے دیکھا ہے. آپ سمجھتے ہیں جو چھریوں سے خون نکالے وہ شیعہ ہے, خدا کی قسم میں نے سکھوں کو زنجیر مارتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کہیں گے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے وہ شیعہ ہے, اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. سنی مالکی, ہمارے امام مالک کے ماننے والے سنی عمان میں اور مسقط میں رہتے ہیں, وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے ماتم کرنا شیعت کی علامت نہیں, زنجیر مارنا شیعت کی علامت نہیں, ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا شیعت کی علامت نہیں. علامت اسے کہتے ہیں جو کسی غیر میں نہ پائی جائے, یہ نہیں ہے. اچھا کیا سمجھتے ہیں علی ولی اللہ پڑھنا شیعت کی علامت ہے؟
खुदा की कसम नहीं, मिंबर पे कह रहा हूँ, माइक में मुँह रख के कह रहा हूँ। कैसे? आप रायवंड के किसी मस्जिद में चले जाइए और जाके मौलवी साहब से पूछिए, मौलवी साहब मौला अली क्या है? वो कहेगा अल्लाह का वली है, अलीउन वलीउल्लाह का यही तर्जमा है। हम अरबी में कहते हैं, बाकी मुसलमान 72 भाई वो अपनी पंजाबी उर्दू में कहते हैं। वो कहते हैं हाँ हम भी मानते हैं अली अल्लाह का वली है, अली अल्लाह का वली है, अली अल्लाह का वली है, और यही तर्जमा है अलीउन वलीउल्लाह का। इसका मतलब क्या हुआ? अलीउन वलीउल्लाह सब पढ़ते हैं भाई, सब इकरार करते हैं। हम तो अरबी में कहते हैं, बाकी लोग अपनी अपनी जुबान में कहते हैं। आप देवबंदियों के पास चले जाए, आप वहाबियों के पास चले जाए, आप सुन्नियों के पास चले जाए, आप 70-72 लोगों के पास चले जाए, सब यही कहेंगे हम मानते हैं अली अल्लाह का वली है, अली अल्लाह का वली है, अली अल्लाह का वली है। इसे अरबी में कहते हैं अलीयुन वलीयुल्लाह, अली अल्लाह का वली है। इसका मतलब क्या हुआ? अली अल्लाह का वली है, ये सारे मानते हैं। तो क्या नतीजा निकला? अलीयुन वलीयुल्लाह शियत की अलामत नहीं भाई, मातम करना शियत की अलामत नहीं है, जंजीर मारना शियत की अलामत नहीं है, हाथ खोल के नमाज पढ़ना शियत की अलामत नहीं है। आज तुझे रायगढ़ में सैयदजादे और बुजुर्ग जाकर के सामने माइक पे मुंह रख के कैमरे की आंखों में आंखें डाल के लाइव जा रहा है। आज तुझे बताऊं असल में सबसे बड़ी शियत की अलामत क्या है? गलत हो जो चोर की सजा मेरी, तब बता शिया है तो अलामत दे। उसने कहा बादशाह इससे बड़ी शिया की अलामत नहीं। कहा कौन सी? कहा ज़हरा के दुश्मन पे लानत। खुदा आपके हाथ, बाबा जी मेहरबानी, बाबा जी खुदा आपको सलामत से तो सलामत दे। बिस्मिल्लाह भाई, सुनने वाले बाबा जी थोड़ा सा बढ़ाइएगा। कहा इससे बड़ी शियत की अलामत, मालिक आपको सलामत रखे। ऐसी मजलिस में सुन लिया करें भाई, कभी 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 ऐसी मजलिस में सुन लिया करें, अल्लाह आपको सलामत रखे। कहा बार बार ठीक है ठीक है, अगोना को जाखी मैं मान गया कि तू शिया है, क्योंकि जो कहता है जनाब सैयदा के दुश्मन पे लानत, अल्लाह कहता है ये शियों की पक्की अलामत है। कहा ठीक है, अब ये बता कि क्या तेरे पास, लो जी 4-5 मिनट रह गए, क्या तेरे पास जवाब है? उसने कहा बादशाह लाखों जवाब। का एक दे। का बादशाह ठीक है चलो दे फिर। का बादशाह सॉरी। का क्यों? का पहले आप सवाल दोहराएं तख्त पे बैठ के, फिर जवाब दूंगा। अली वाले हैं, लाडले हैं। का अच्छा सवाल ये है कि ये ईसाई कहते हैं कि हमारी पाक मरियम का नाम तुम्हारे कुरान में 25 बार आया है, जबकि तुम्हारी सईदा का नाम तुम्हारे कुरान में एक बार भी नहीं है। एक गल ठीक है? उन्होंने कहा ठीक है। जवाब है? उन्होंने कहा है। बादशाह सलामत ये शिया मौलवी बोल रहे हैं, बादशाह ये बताइए कि ये जो आपके इर्द गिर्द 2 बीबियां खड़ी हैं जो आपको पंखा जा रही हैं, ये कौन है? कहा ये कैसा सवाल है? कहा बादशाह प्लीज़ प्लीज़ सॉरी बताइए सही। कहा मेरी कनीज़ें हैं। कहा बादशाह ये इनके नाम क्या है? वो कहता है ये ज़रका है, ये बरका है। रायवंड की ज़ुबान में ए भैन शहीदाई तो ए भैन मीदाई। भाई ज़रा बंदा जब मुस्कुराता है ना तो उसके सारे प्लग ऑन हो जाते हैं ना, तो फिर जो लिखा जाए वो दर्ज हो जाता है। ये माहिर नफ्सियात कहते हैं कि जब इंसान मुस्कुराता है तो उसकी अकल के दरीचे खुल जाते हैं। तो आप थोड़ा मुस्कुराए हैं ना, अब सबकी अकल खुली हुई है। अब ऊपर मैं नक्श करने लगा हूँ, तवज्जो। कहा ये ज़रका ये बरका। का बादशाह ये बताइए कि आपकी बेटियां हैं? कहाँ? का कितनी? का 3। का बादशाह अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ? का करो। का बादशाह उनके नाम क्या है? जो नाम पूछा बादशाह का तेवर बदले। कहा अगर मेरे तू आलिम ना होता मैं तेरी गर्दन काट के दरबारी कुत्तों को खिला देता। तुझे शर्म नहीं आती? पूरा पिंड सामने है और मेरी पर्दादारों के नाम पूछ रहा है। कहा बादशाह सलामत वहदहु ला शरीक की कसम, आपके सवाल का यही जवाब था। मरियम अल्लाह की कनीज है, ज़हरा अल्लाह का पर्दा है, और खुदा अपने पर्दे का नाम जी बिस्मिल्लाह। मालिक आपको सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। और जी बिस्मिल्लाह। और बादशाह भरे दरबार में कनीज़ों के नाम लेता है, पर्दादारों के नाम। मालिक आपको सलामत रखे। अगर वुसअत होती टाइम में और कोई और जाकिर होता यहाँ बैठा हुआ तो मैंने 2-4-5 मिनट और पढ़ लेना था। बैठे हुए हैं मेरे बाबा जी, मेरे बुज़ुर्ग हैं, जिनकी दुआ के सदक़े में मैं जाकिर हूँ। और आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सैयदा के ज़िक्र के सदक़े में मेरे बाबा जी को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। 1 या 2 लफ्ज़ सिर्फ इसलिए कि इबादत पूरी हो जाए। तू मौलवी अभी तक इसी बहस में है कि बेटियां 1 थी या 4 हैं। इसमें सीधे लिखे हैं कुरान मेरे सर पर रख, जिसे तमाचा लगा वो 1 थी। मैं बिस्मिल्लाह बाबा जी, जिसका हाथ टूटा वो 1 थी। मैं बिस्मिल्लाह, सारे हाय कर दे। जिसकी पसलियाँ टूटी वो 1 थी। जिसके ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया वो 1 थी। 16 साल की एज में जिसके बाल सफ़ेद हुए वो 1 थी। जाकिर कह रहे थे कि कोई कहता है 2 घंटे खड़ी रही पाक बीबी,
کوئی کہتا ہے 4 گھنٹے کھڑی رہی. یہ بات ہے جو میں نے سنی ہے, یہ بات ہے غلام قمبر صاحب ہیں نا مرحوم ذاکر شیخ پورہ والے, 12 ذی الحج کو ان کی برسی پہ یہ بات تھی. تو کچھ ذاکروں نے بابا جب کہا نا کہ کتنے گھنٹے ماں حسین کی کھڑی رہی ذاکر صاحب, اللہ ملک پاکستان کا استاد محترم کی طرح آپ کو بڑا ذاکر بنائے. تو حاجی مقبول حسین ڈھکو صاحب وہاں سوئے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ ذاکر کہتا ہے کوئی 3 گھنٹے شاہ جی, کوئی 4 گھنٹے, تو وہ ایسے پرنا رکھا ہوا تھا, انہوں نے پرنا ہٹایا اور اٹھ کے سارے ذاکر بڑے تھے نا بزرگ تھے, جھڑک کے کہتا ہے چپ کرو, 2 گھنٹے کی بحث کیسی, اوہ یار 1 منٹ ہی صحیح, یہ دیکھو کون کھڑی رہی. اور میں بسم اللہ کر رہا, مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. بابا جی صدقے جاواں بھائی, تیری مولا جوانی سلامت رکھے. یہ دیکھو کون کھڑی. یہ کس نے کہا؟ حاجی مقبول حسین ڈکو صاحب ایک ذاکر تھے, بزرگ ذاکر. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں, ایران کے ایک سید عالم دین سے آن دا ممبر پوچھا گیا, شاہ جی آپ سید ہیں, عالم ہیں, اولاد زہرا ہیں, آپ بتائیے کہ ماں حسین کی دربار میں کتنی دیر کھڑی رہی؟ جے سمجھو تو سارے ہائے کرو گے. امامہ اتار کے نا, کالا امامہ سید کی علامت ہے, امامہ اتار کے گود میں رکھا, ماتم کر کے کہتا ہے بس اتنا سمجھ لو 300 بندہ تحریر پڑھتا رہا, چپ کر کے بطول کھڑی رہی. اور میں بسم اللہ. بابا جی حق الیقین کی دوسری جلد ہے علامہ بکر مرسی کی, 300 بندہ تحریر پڑھ رہا تھا, خاموشی کے ساتھ سائلوں کی طرح جناب سیدہ کھڑی تھی, اور ایک آخری بندے نے اس تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا بابا جی میں پھر دہرا رہا ہوں, ذاکر صاحب آپ کے لیے دہرا رہا ہوں, حق الیقین جلد نمبر 2 علامہ باقر مرسی, وہ لکھتے ہیں اس نے یوں تحریر کے ٹکڑے کر کے یوں پھینکا. پاک سیدہ کے نا شان اطہر پہ ایک اضافی چادر ہوتی تھی, چونکہ حجاب الہی ہے نا تو پردہ بڑا تھا, یہاں چادر تھی. جب ٹکڑے ہوئے نا تحریر کے, تو پاک سیدہ نے اس اضافی چادر کو اتارا, زمین پہ بچھایا, اور بی بی 2 ٹکڑے یہاں سے 2 ٹکڑے یہاں سے, جڑے سمجھو جی تہاڈیاں ماواں نوں سلام ہے. جب بی بی مزید ٹکڑوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی ہیں, جناب سلمان آگے بڑھ کہتے ہیں نوکروں کے ہوتے ہوئے مالکن کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بی بی اشارہ کر کہتے ہیں چچا سلمان ہٹ جا, میں تو حسین کو بتا رہی ہوں جب کسی کے ٹکڑے زیادہ ہو جائے. میں بسم اللہ کر رہا, اگر کسی کے ٹکڑے بکھر رہے نا میدان میں تو حسین بیٹا پھر اس طرح اٹھائے جاتے ہیں. لو جی مولا آپ کا فرصت قبول کرے. ایک لفظ کہنا ہے اور اسی پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں, اگر 1 منٹ اوپر نیچے ہو جائے میں اپنے بابا جی سے معافی مانگتا ہوں, جناب سیدہ کے مصائب کے صدقے میں اپنے پتر کو معاف کیجئے. 1 لمحہ اگر ہو جائے میرے وعدے سے اوپر تو میں معافی چاہتا ہوں. یہ ہے رائے ونڈ. بابا جی آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ سید بشارت شاہ جی, مالک سایہ سلامت رکھے. فرض کیجئے کہ شاہ جی انگلینڈ میں 20 سال رہے ہیں, فرض کیجئے رائیونڈ کا ایک مجھ جیسا مزدور آدمی جو سائیکل پہ پھیری لگاتا ہے, وہ شاہ جی کا دوست ہے, وہ سید نہیں ہے. اس کی جوان بیٹی 20 سال کی کسی حادثے میں مر گئی. بابا جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں نے مار ڈالی, میں کہہ رہا ہوں مر گئی. 20 سال کے بعد سید بشارت شاہ جی انگلینڈ سے رائیونڈ واپس آتے ہیں, اسی دوست سے ملتے ہیں. اسے مل کے یوں کہتے ہیں اوے تو فلاں فلاں. جی شاہ جی میں, وہ یار تو میرا بڑا دوست ہے, ادھر آ میرے سینے لگ. سید آپ کو پتہ ہے کریم ہوتے ہیں. شاہ جی نے ایسے سینے سے لگایا. شاہ جی کے ذہن میں آیا جب میں انگلینڈ تھا نا تو میں نے سنا تھا کہ تیری جوان بیٹی دنیا سے گئی ہے, مجھے خط کے ذریعے پتہ چلا تھا, میں یہاں نہیں تھا, میں چاہتا ہوں میں تیری بچی کی قبر پہ فاتحہ پڑھوں, مجھے صدقے بھائی تھوڑی سمجھ صدقے مجھے اپنی بیٹی کی قبر پہ لے جائے گا. وہ جو امتی ہوگا نا وہ سید کا ہاتھ پکڑ کے نا یوں چوم کے یوں کرے گا, ہاتھ پکڑ کے شاہ جی آئیے میں آپ کو قبرستان لے چلتا ہوں. بابا جی 1000 قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے وہ پھیری والا بتائے گا شاہ جی یہ میری بیٹی کی قبر ہے. پچھلے سال انہی دنوں میں جب میں عمرے پہ گیا تھا نا کرونا سے پہلے, انہی دنوں میں, تو میں نے جالی کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا یا رسول اللہ تیری قبر تو یہ ہے, اتنا بتا تیری بیٹی کی قبر کہاں ہے. بابا جی خدا کی عظمت کی قسم ہے, دن کو سایہ نہیں ہے, رات کو چراغ نہیں ہے. یہ میں نے پوچھا کیوں تھا؟ آپ میرا گیرے بان پکڑ کے مجھ سے پوچھئے ذائقہ مجتبائی تیری اتنی جرت کہ تو پاک سید کی بارگاہ میں سوال کرے جہاں پہ جالی پہ لکھا ہوا ہے کہ اونچا بولنا حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تیرے نبی کی جالی, قبر والی جالی کے اوپر آیت لکھی ہے, اللہ آپ سب کو وہاں لے جائے. کیا لکھا ہے کہ رسول کے آگے اونچی آواز سے بولنا حرام ہے. وہاں کھڑے ہو کے میں نے سوال کیا دل میں, اتنی عزت والی جگہ میں نے سوال کیا کیوں, میری کیا جرت ہے؟ اس لیے کیا تھا کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے. آپ اپنے سنی بھائیوں کی اذان سنتے ہیں نا ٹیلی ویژن پہ,
اذان کے بعد ایک جملہ آتا ہے مقام محمودہ، مقام محمود پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ امامہ اتار کے عرش کا پایا پکڑ کے کہیں گے میرے اللہ مجھ سے بڑا مظلوم کون ہے؟ میں جس شہر میں بادشاہ تھا وہیں میری بیٹی لاوارث تھی۔ سن لے جی، میں جس شہر میں بسم اللہ کر رہا بابا جی اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحم فرمائے، میں جس شہر میں بادشاہ تھا وہیں پہ میری بیٹی لاوارث تھی۔ اگلا فکرہ تو اڑ کو سنیا نہیں جانا، میں آدھا پڑھوں گا، آدھا آپ نے ہائے میں پورا کرنا ہے۔ لکھا ہے پاک مصطفیٰ یہ کہہ کے بابا جی ایک سائیڈ پہ ہوں گے، پاک مرتضیٰ میرا مولا علی آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کے عرش کے پائے میں ہاتھ ڈال کے کہیں اے اللہ کوئی شک نہیں کہ تیرا نبی بڑا مظلوم ہے، لیکن میرے مالک مجھے بھی دیکھ، وہی میں جملہ ادھا آکھنا ہے، ادھا تو آپ سمجھنا ہے۔ اے اللہ مصطفیٰ مظلوم ہے لیکن مصطفیٰ کی بیٹی ہے تو ان کے وطن پہ نا، میرے اللہ مجھے دیکھ، میری کوئی بیٹی بازار کھا گیا، میری کوئی بیٹی شام کھا گئی۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول کرے۔ کتنے سیدوں نے بات کی؟ دو نے، ایک نبیوں کے سید، ایک ولیوں کے سید۔ نبیوں کے سید کہتے ہیں میں مظلوم ہوں، میں جس شہر میں بادشاہ تھا وہیں میری بیٹی لاوارث تھی۔ ولیوں کے سید کہتے ہیں کہ میری بیٹی وطن پہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی وطن پہ تو ہے نا، میری بیٹیاں وطن پہ۔ ایک مرتبہ میری طرف سے پرسہ لیجئے، یا زہرا واہ غربتا۔ اب جملہ سنیے، دو سیدوں کے بعد ذاکر صاحب ایک تیسرا سید آگے بڑھے گا اور یہ ایسا جملہ کہے گا عرش بھی ہلے گا، علی بھی چیخے ماریں گے، نبی بھی چیخے ماریں گے۔ میں آدھا جملہ پڑھوں گا، وہ جملہ آپ نے پورا خود کرنا ہے۔ مولا حسین آگے بڑھ کے کہیں گے میرے اللہ کوئی شک نہیں میرا نانا بھی مظلوم ہے، میرا بابا بھی مظلوم ہے، لیکن میرے اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، تو ہی بتا ان دونوں کی بیٹیاں قبر میں تو آزاد ہے نا، میں وہ مظلوم ہوں اللہ تی تو فلت پہ قیود ہے۔ وَسِعَ عَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُ الْقَلْبِ يَنْقَلِبُ وَآخِرُ دعوانا